الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، محترم ناظرین، الحمدللہ حضرت مولانا سید محمد عبد القدیر حسینی نورانی پاشا صاحب کے قائم کردہ سوسائٹی باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورۃ الحشر کی ابتدائی آیتوں سے ہو رہا ہے۔ سورۃ الحشر مدنیہ، سورہ حشر مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد یہ سورہ نازل ہوا۔ وہی 24 آیتن، اور اس میں 24 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بیان کی وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے اللہ کی پاکی اور اس کی بڑائی کو بیان کیا تمام چیزوں نے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی شان اور سبوحیت، اللہ کی پاکیزگی کو بیان کیا گیا کہ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، یعنی کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ کی شان اور عظمت کا انکار نہیں کرتی ہے، یعنی جاندار چیز ہو یا بے جان چیز ہو، چرند پرند، زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ روی ان هذه السورہ نزلت باسرها فی بنی النضیر، روایت میں آیا ہے کہ یہ پورا سورہ نازل ہوا ہے قبیلے بنی نضیر کے بارے میں، یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ جب آپ تشریف لائے تو وہاں پر یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، قبیلے بنی نضیر، قبیلے بنی قریظہ اور قبیلے بنی قینقاع، اور یہودیوں کا وہاں پر غلبہ تھا۔ اسی پس منظر میں بتا رہے ہیں کہ یہ پورا سورہ ان لوگوں کے متعلق ہی نازل ہوا۔ وذالک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قدیم المدینہ صالح بنو النضیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الا یکونوا علیہ ولا لہ۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلے بنی نضیر والے صلح کیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ مصالحت کی، اس بات پر کہ وہ حضور کے خلاف بھی نہیں رہیں گے اور حضور کی تائید بھی نہیں کریں گے، نہ مخالفت میں جائیں گے نہ موافقت میں۔ فلما ظہر یوم بدر قالوا هو النبی الذی نعتوه فی التوراۃ فلما ہزم المسلمون یوم احد ارتابوا ونکثوا، یعنی حضور علیہ السلام کے خلاف کسی اور کی مدد نہیں کریں گے، اس بات پر وہ صلح کرے تھے، لیکن جب بدر کے دن حضور علیہ السلام غالب آ گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ وہی نبی ہے جن کے صفات تورات میں بیان کیے گئے۔ پس جب مسلمان جنگ احد کے دن شکست کھا گئے تو لوگ شک کیے اور عہد کو توڑ دی، یعنی مسلمان جب غالب رہے تو مسلمانوں کے سامنے وہ لوگ جھکے، لیکن جب مسلمان مغلوب ہو گئے یا شکست کھا گئے جنگ احد میں تو اب وہ لوگ شک کرنے لگے اور عہد کو توڑ دی۔ مغلوب ہو گئے، مغلوب یعنی غالب کی ضد ہے یہ، مغلوب۔ فخرج کعب بن الاشرف فی 40 راکبا الی مکہ، تو کعب بن اشرف 40 سواروں کے ساتھ مکے کی طرف چل پڑا، یہ ایک یہودیوں کا سردار تھا۔ فخالف ابا سفیان فحالف ابا سفیان عند الکعبہ، فخالف ابا سفیان عند الکعبہ فامر صلی اللہ علیہ وسلم
محمد بن مسلمة الانصاری فقتل كعبا غیلة ثم خرج صلی اللہ علیہ وسلم مع الجيش إليهم فحاصرهم 21 ليلة وأمر بقطع نخيلهم فلما قذف الله الرعب في قلوبهم طلبوا الصلح فأبى عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل 3 أبيات على بعير ما شاءوا من متاعهم فجلوا إلى الشام إلى أريحة وأذريعات۔ اب یہاں کعب بن اشرف کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ کعب بن اشرف یہ جو سردار تھا یہودیوں کا، یہ 40 سواروں کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گیا اور ابو سفیان کے ساتھ وہ معاہدہ کر لیا۔ فحالف ابو سفیان، دوستی کر لیا کعبے کے پاس۔ فامر، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام محمد بن مسلمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب حکم دی، تو وہ کعب بن اشرف کو وہ قتل کر دیا غیلتاً، یعنی غفلت میں، اس کو غفلت میں رکھ دی۔ تو پہلے یہ معاہدہ کر لیا تھا، لیکن پھر بعد میں اسلام کے دشمنوں سے مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ان پروگرام بنا لیا، معاہدہ توڑ دیا۔ یہ بات کو ذہن میں رکھیں کہ اسلام میں ابتدا میں یعنی اپنی طرف سے کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے اسلام میں۔ ہاں اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے، معاہدہ کر کے توڑ دیا، تو پوری دنیا کا یہ اصول ہے کہ بھئی کوئی اگر دھوکہ دیا یا غداری کرا، غداری کی سزا تو ہر جگہ ہر قانون میں یہی ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا دی جاتی، یعنی جو اگریمنٹ ہوا تھا جو اس کو توڑ دے گا تو اس کا حکم الگ رہے گا۔ تو یہ لوگ اگریمنٹ کر کے وعدہ یہ کرے تھے یہودی کے مشرکین کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان سے دوستی نہیں کریں گے، مسلمانوں کے دشمنوں کا مسلمانوں کے خلاف ساتھ نہیں دیں گے، یعنی مسلمانوں کے جو دشمن ہیں اگر وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ معاہدہ کر لیا، اگریمنٹ کر لی، پھر اس کے بعد دھوکہ دے کے یہ لوگ جب اگریمنٹ توڑ دی تو گویا کہ یہ لوگ بہت یعنی اپنی طرف سے یہ لوگ برائی کا اور ظلم کا آغاز کر دیا لوگ۔ ثم خرج صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول علیہ وسلم کس طریقے سے برائی کا آغاز کریں گے لوگ، سمجھا؟ یعنی یہ لوگ دھوکہ دے دیے، دھوکہ دینے کے بعد تو اب کس طریقے سے کیا دھوکہ یہ دیے کہ یہ لوگ یعنی مسلمانوں کو دھوکے میں رکھ کر دوسروں سے دوستی کر لیے، لوگ مسلمانوں کے خلاف دوسروں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ سمجھ گئے؟ ثم خرج صلی اللہ علیہ وسلم مع الجیش الیہم، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لشکر کے ساتھ ان کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ 21 راتوں تک آپ ان کا محاصرہ فرمائیں۔ وَأَمَرَ بِقَطْعِ نَخِيلِهِمْ، اور آپ ان کے درختوں کو کاٹنے کا حکم دیے۔ فَلَمَّا قَذَفَ اللَّهُ، پس جب اللہ تعالیٰ خوف ڈال دیا ان کے دلوں میں تو وہ لوگ صلح کو طلب کیے، پھر دوبارہ صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فَأَبَى عَلَيْهِمْ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا انکار کر دی، کیونکہ یہ لوگ دھوکہ دے دیے تھے پہلی مرتبہ۔ کیا فرمایا کہ شہر بدر کر دیا جائے گا ان لوگوں، عَلَىٰ أَن يَحْمِلَ كُلُّ 3 أبيات عَلَىٰ بَعِيرٍ مَا شَاءُوا مِن مَتَاعٍ، یعنی یہ معاہدہ یہ ہوا کہ اونٹوں پر وہ لوگ جتنا سامان لے جا سکتے ہیں لے جائیں، بس ختم، رہنے کی اجازت نہیں ہے مدینہ میں۔ تو ان کو شہر بدر کر دیا گیا ملک شام کی طرف، وہاں پر اریحہ جو مقام ہے وہاں پر ان کو شہر بدر کر دیا گیا۔ یہ اردن کی زمین ہے ملک شام کے قریب میں۔ ادریعات، یہ بھی ایک مقام ہے ایک ملک شام میں، تو وہاں ان کو شہر بدر کر دیا گیا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، اللہ وہی ہے جس نے کافروں کو نکال دیا، اہل کتاب میں سے جو کافر تھے، یہودیوں میں سے جو کافر تھے، قبیلہ بنی نذیر کے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نکال دیا، من دیارہم، ان کے گھروں سے، مدینے میں جو ان کے ٹھکانے تھے وہاں سے ان کو نکال دیا اللہ تعالیٰ، لاول الحشر، پہلی مرتبہ۔ اس کا تعلق اخرجہ سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نکالا پہلی مرتبہ ان کو وہاں سے۔ وہی اللام فی قولی تعالی یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور یہ لام فی کے معنی میں ہے۔ وقولک جئتہ لوقت کذا، ای اخرج الذین کفروا عند اول الحشر، یعنی اللہ تعالیٰ
اہل کتاب میں کے جو کفار ہیں، کافر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نکال دیا ان کے گھروں سے پہلی مرتبہ۔ ومعنی اول الحشر، اول الحشر کا مطلب کیا ہے؟ پہلا حشر۔ تو کیا کئی حشر ہوں گے کیا؟ اس کا مفہوم بتا رہے ہیں کہ ومعنی اول الحشر، اول الحشر کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ان کا حشر ہوا ملک شام میں، یعنی دنیا میں پہلا حشر ہو رہا ہے ان کا، یعنی ان کو وہاں پر جمع کر دیا گیا۔ حشر کے معنی جمع کرنا، تو قیامت کے دن کو بھی محشر کا دن اس لیے بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کرے گا۔ تو یہ پورے یہودیوں کو ملک شام میں جمع کر دیا گیا، مدینے سے نکال دیا۔ وَكَانُوا مِن سِبْطٍ لَمْ يُصِبْهُمْ جَلَاءٌ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ أُخْرِجَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ إِلَى الشَّامِ، اور یہ ان لوگوں کی نسل میں سے ہیں جن کو کبھی شہر بدر نہیں کیا گیا تھا، ریاست سے یا ملک سے باہر نہیں کیا گیا تھا، تو لیکن ان کی غداری کی وجہ سے، غداری کی سزا تو تمام قوانین میں، تمام ملکوں میں یا پوری دنیا میں یہی ہے کہ غدار کو قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن اسلام نے ان پر رحم کرتے ہوئے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو شہر بدر کر دیا اسلام نے۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسی یہودیوں کی نسل میں سے تھے جن کو کبھی شہر بدر نہیں کیا گیا تھا، اور یہ سب سے پہلے لوگ ہیں جن کو شہر بدر کیا گیا اہل کتاب میں سے۔ من جزیرۃ العرب، عرب کے جزیرے سے ملک شام کی طرف۔ اب تک عرب میں بسے ہوئے تھے لوگ، جمے ہوئے تھے، سیٹل ہو گئے تھے، لیکن اسلام کے خلاف جب غداری کی، اگریمنٹ کو توڑ دی، دھوکہ دی، تو اس کی سزا میں ان کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ او ھذا اول حشرہم، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ان کا ایسا حشر ہوا۔ وآخر حشرہم اجلاء عمر ایہم، اور دوسری مرتبہ بھی ان کا حشر ہوا ہے، اور ایک مرتبہ بھی ان کو شہر بدر کیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہر بدر کر دی، خیبر سے ملک شام کی طرف وہ کر دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کچھ ان لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کر یا ان کی غداریوں کو دیکھ کے پھر وہاں سے مدینہ میں خیبر سے بھی نکال دیا گیا۔ او آخر حشرہم یوم القیامہ، یا ان کا آخری حشر کیا ہے؟ یہ اول حشر اس لیے بولے کہ یہ قیامت سے پہلے ان کا حشر ہے، قیامت کے دن آخری حشر ہوں گا ان کا۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ من شک ان المحشر بالشام فلیقرأ هذه الآیہ فهم الحشر الاول وسائر الناس الحشر الثانی، جس شخص کو یہ شک ہو کہ حشر محشر ملک شام میں ہوں گا، ملک شام میں حشر کے بارے میں کوئی اگر شک کر رہا ہے تو وہ یہ آیت پڑھے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ حشر فرمایا تو ملک شام میں، قیامت کے دن بھی جو حشر ہوگا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا، تو ملک شام کی سرزمین ہوں گی۔ وقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرجوا امضوا فإنکم اول الحشر ونحن علی الاثر، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان یہودیوں سے فرمایا جب وہ نکلے مدینے سے، تو آپ فرمائیں کہ تم چل پڑو کیونکہ تم پہلے حشر والے ہو اور ہم تمہارے پیچھے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو جمع کرے گا۔ قتادہ اذا كان آخر الزمان جاءت نار من قبل المشرق مشرقی فحشرت الناس الى ارض الشام، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب آخری زمانہ ہوگا، آخری دور ہوگا قیامت کے قریب، تو مشرق کی طرف سے آگ نکلے گی، بہت بڑی آگ ہوگی وہ، اور وہ لوگوں کو جمع کرے گی شام میں، ملک شام میں، یعنی آگ بڑھتے جائے گی تو لوگ آگ سے بچنے کے لیے بھاگتے جائیں گے، بھاگتے ہوئے ملک شام تک پہنچیں گے لوگ، تمام لوگوں کو وہاں پر آگ جمع کر دے گی۔ وَبِهَا تَقُومُ عَلَيْهِمُ الْقِيَامَةُ، اور اسی کے ساتھ ان پر قیامت قائم ہوں گی، اور وہیں پر ملک شام میں۔ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَخْرَجَهُم مِّن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ مَا حُشِرَ لِقِتَالِهِمْ لِأَنَّهُ أَوَّلُ قِتَالِهِمْ قَاتَلَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا گیا اس کے معنی یہ ہے کہ اخرجہم، اللہ تعالیٰ ان کو نکالا ان کے گھروں سے، لِأَوَّلِ مَا حُشِرَ، لِأَوَّلِ مَا حَشَرَ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ان کو جمع کیا، لِقِتَالِهِمْ، ان سے جنگ کے لیے، یعنی یہودی پہلی جو جنگ کرے نا، یہ جنگ خیبر کا واقعہ ہے، لِأَنَّهُ أَوَّلُ قِتَالِهِمْ، کیونکہ یہ سب سے پہلی جنگ تھی جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ کیے، کیونکہ یہ لوگ دھوکہ دیے تھے، یعنی
یہودی کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دھوکہ دیے، صحابہ اہل ایمان کو بھی دھوکہ دیا، معاہدہ اگریمنٹ جو کرے تھے اگریمنٹ کو توڑ دیا، اطلاع دیے بغیر۔ ما ظننتم ان یخرجوا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم یہ گمان نہیں کیے تھے یہ لوگ نکلیں گے، یعنی یہ لوگ ایسے جمے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، نسل سے تھے، تم کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ نکلیں گے کبھی۔ اللہ اگر نکالنا چاہا تو اللہ تعالیٰ جو آدمی سٹل ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہٹا سکتا، اللہ کی قدرت کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہوتی، بعید یعنی دور اور مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لشدت بأسہم، ان کی سخت بہادری کی وجہ سے، ومنعتہم، ان کی طاقت کی وجہ سے، ان کے قلعوں کی مضبوطی کی وجہ سے، خیبر کے 7 قلعے تھے نا، وکثرت عددہم، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، تیاری بھی زیادہ تھی، لیکن اللہ کی قدرت کے آگے تمام چیزیں بیکار ہیں۔ وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور وہ خود یہودی بھی یہ گمان یہ سمجھے ہوئے تھے، یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے ان کو بچائیں گے۔ ای ظنوا ان حصونہم تمنعہم من بأس اللہ، یعنی وہ لوگ یہ گمان کیے تھے، یہ سمجھے تھے کہ ان کے قلعے مضبوط ہیں، کوئی اگر ان پر وار بھی کرے گا یا ان پر حملہ بھی کرے گا تو کچھ نہیں کر سکیں گا۔ والفرق بین هذا الترکیب وبین النظم الذي جاء علیہ فی تقدیم الخبر علی المبتدأ دلیلا علی فرض وثوقهم بحصانتها ومنعها ایاهم۔ مانعتهم حصونهم جو لے کے آئے ہیں پر خبر کو جو مقدم پہلے خبر لے کے آئے اس کے بعد مبتدا، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان لوگوں کو، ان یہودیوں کو اپنے قلعوں کی مضبوطی پر زیادہ بھروسہ تھا۔ اتنی مضبوط دیواریں یا قلعے وغیرہ توڑ کر کون آئے گا، کون ہم کو ختم کریں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتے ہے، اپنی ظاہری دنیاوی مادی طاقتوں پر بھروسہ کر کے بالکل خدا کی ذات سے جب بے نیاز ہونے کی کوشش کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہے کہ تمہاری ٹیکنالوجی، تمہاری طاقتیں، تمہاری عمارتیں، تمہاری تیاریاں تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گی اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہو گے۔ تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے، اور نافرمانوں کو اور اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ایسی عبرتناک مثالیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پیش فرماتا ہے تاکہ وہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ تو یہودی مدینہ منورہ میں صدیوں سے وہاں پر مقیم تھے، مسلمانوں کے آنے سے پہلے وہاں پر پورا قابض ہو گئے تھے لوگ، قابض وہاں پر جمے ہوئے تھے بالکل، لیکن اسلام اور مسلمانوں کا آنا ان کے لیے بالکل ناگوار تھا، اور وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیے تھے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے، معاہدے کے لیے وہاں پہنچے تھے، تو وہ لوگ حضور کو دھوکے میں رکھ کر ایک آدمی کو یعنی چھت پر کھڑا کر دیے تاکہ حضور کے اوپر کوئی پتھر وغیرہ ڈال دے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور کو اطلاع دی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً وہاں سے ہٹ گئے۔ پھر اس کے بعد آپ جنگ کا اعلان فرمائے، یعنی وہ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی اس طرح کی سازش کا جو پروگرام بنائے تھے اللہ تعالیٰ اس کو بے نقاب کر دیا۔ تو یہ جنگ خیبر کا یہ پس منظر ہے۔ تو 7 قلعے یہ لوگوں کے تھے، قلعے کے دروازے بھی مضبوط۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ ما ظننتم، اے ایمان والے تم یہ نہیں سمجھے تھے کہ یہ لوگ نکلیں گے اپنی خودی سے، اور وہ لوگ بھی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے مضبوط ہیں، ان کو بچانے والے ہیں، لیکن جب ہم نکالنا چاہیں قلعے سے یا مضبوط عمارت سے بھی اگر ہم کسی کو باہر کرنا چاہیں تو اس کی عمارت اس کو بچا نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، اگر ہم کسی کو عذاب دینا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی، اگر ہم کسی کو بچانا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ بے شک تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ اشارہ دے رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی جو اطاعت کرتے ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیشہ اپنی مدد کو جاری و ساری رکھتا ہے، اگرچہ کہ اہل ایمان کے پاس اسباب نہ ہوں۔ سبحان اللہ، اسباب اور عدم اسباب یہ دنیا والوں کے لیے، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔
اسباب اور عدم اسباب. اسباب کا ہونا یا نہ ہونا یہ دنیا والوں کے لیے ہے، لیکن اللہ کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں. اللہ بغیر اسباب کے بھی اپنے یعنی ماننے والوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا. ہائے ہائے ہائے. اور نافرمان اگر ہے اس کے بعد اسباب بھی اگر ہو تو ناکام ہے. بے شک. تو ایمان والوں کے لیے اس میں اشارہ یہ ہے کہ تم اپنی یعنی خستہ حالی یا دنیا میں بے سر و سامان جو ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے، نہ حکومت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ دولت ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسباب کا نہ ہونا انسان کی ناکامی کی علامت نہیں ہو. اللہ اور اس کے رسول کی اگر کوئی نافرمانی کر رہا تو یہ اس کے لیے ناکامی ہے، اگرچہ کہ پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہو. تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی طور پہ اطاعت کرو گے تو آج بھی اللہ تعالیٰ پوری دنیا تمہارے قدموں میں کر دیں گا. اللہ ہاں 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 ہاں. ہائے 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 ہائے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا اسی وفی تصیر ضمیرہم اسمن لأن اسناد الجملۃ الیہ دلیل علی اعتقادہم فی انفسہم انہم فی عزت ومنع، یعنی یہ جملے کی ترکیب یہ بتا رہی ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں یہ عقیدہ یہ بات بٹھا لیے تھے کہ یہ لوگ طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، محفوظ ہیں. لا یبالی معہا بأحد، اب کسی کی پرواہ نہیں ہے لوگ. لیتعرض لهم، جو ان کے در پہ ہوں گا، کوئی بھی آنا لڑنا چاہ رہا ہے تو آ جانے دو، ہم کو کچھ نہیں ہوں گا. سیکیورٹی پورے انتظامات کر لیے تھے لوگ. تحفظ. او یطمع فی مغازاتہم ولیس ذلک فی قولک وظنوا ان حصونہم تمنعہم، یہاں پر خبر کو مقدم کر دی. وظنوا انہم مانعتہم حصونہم، وہ لوگ یہ گمان کیے تھے کہ ان کو بچائیں گے ان کے قلعے اللہ کے عذاب سے. یعنی اس دور کی جو ٹیکنالوجی تھی اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے کہ مضبوط سے مضبوط قلعے بنا کر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم محفوظ ہو گئے. ایک نہیں، دو نہیں، 7 قلعے تھے. بھئی ایک قلعہ کوئی اگر ختم کر دیا، ہٹا دیا، دوسرا قلعہ باقی، اس میں ہم محفوظ رہیں. دوسرا قلعہ چلے گا، تیسرا ہے، تیسرا چلے گا، چوتھا ہے، چوتھا چلے گا، پانچواں ہے، پانچواں چلے گا، چھٹواں ہے، چھٹواں اگر چلے گا تو ساتواں تو اور مضبوط تھا قلعہ. اللہ بتا دیا کہ نافرمان چاہے بڑے سے بڑے قلعے بھی بنا لے، اللہ کے عذاب کے آگے اس کا قلعہ ٹک نہیں سکتا. ٹک نہیں سکتا. بے شک. اللہ اکبر. تو اللہ. یہ آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے جلال کو بتا رہا ہے کہ اللہ کا جلال اور اللہ کا غضب ان لوگوں پر ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں. اب اللہ اس میں بتا رہا ہے کہ وَظُنُّ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، بس اللہ کا عذاب ان کے پاس اس جگہ سے آیا جہاں کا ان کو گمان بھی نہیں تھا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے کہ ہر دور میں جب بھی اللہ تعالیٰ نافرمانوں پہ عذاب نازل کرتا ہے ان کا دماغ بھی وہاں تک نہیں جا سکتا، اس مقام سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل، اس مقام سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے. یعنی ان کوئی دنیاوی ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے عذاب نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، یہ امر اللہ، یعنی اللہ کا عذاب آ گیا ان کے پاس، اللہ کی سزا، اللہ کا عذاب ان کے پاس آ گیا. وفی الشواذ فآتاہم اللہ، ای فآتاہم الہلاک. ایک قرات میں فآتاہم بھی پڑھا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دے دیا. کیا دے دیا؟ اللہ تعالیٰ عذاب دے دیا ان کو. من حیث لم یحتسبوا، اس جگہ سے جہاں کا ان کو گمان بھی نہیں تھا. یعنی ادھر سے بھی عذاب آ سکتا، کیا وہ گمان بھی نہیں تھا ان کو، اس جگہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے دیا. اللہ اکبر. من حیث لم یظنوا، اس طور پر کہ وہ اس جگہ کا گمان بھی نہیں کیے تھے، ان کے دلوں میں خیال بھی نہیں آیا تھا اس کا. وَهُوَ قَتْلُ رَئِيسِهِمْ، کیا عذاب تھا بتا رہے ہیں کہ ان کے سردار کو قتل کر دیا گیا، کعب بن اشرف جو تھا نا، غِرَّةً عَلَى يَدِ أَخِيهِ، خود اس کے کعب بن اشرف کا بھائی اس کو مار دیا، رضائی بھائی پر. ان کو گمان بھی نہیں تھا کہ سردار مارا جائیں گا. سردار کا مارا جانا پوری قوم کا ختم ہونا ہے. وہ لوگ قلعے بنا لے کے مضبوط بیٹھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے صدر کو ہی اللہ تعالیٰ ختم کرا دیا. اللہ تعالیٰ ان کا جو سرغنہ تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا. خلوں میں ہے، سب ہے، لیکن دلوں میں خوف ہے. تو خوف کا ہونا بھی ایک عذاب ہے، ایک ہیبت طاری ہو گئی تھی لوگوں کے دلوں میں. اللہ اکبر. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین،
وہ اپنے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر لیے. وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے. یخربون بھی پڑھا گیا. تخریب خراب کے معنی وہی ہے بھائی بگاڑ دینا. بالنقض توڑ دینا اس کو توڑ پھوڑ کر دی. خربا کے معنی فساد کے آتے بگاڑ کے آتے. وَكَانُوا يُخَرِّبُونَ بَوَاطِنَهَا یہ یہودی اپنے گھروں کے اندرونی حصوں کو خراب کر رہے تھے ویران کر رہے تھے توڑ پھوڑ کر رہے تھے اور مسلمان اس کے بیرونی حصے. لما اراد اللہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کیا ان کی جڑ پیڑ کو ختم کرنے کا. اللہ یہودیوں کی جڑوں کو جو مدینہ منورہ کی سرزمین زمین میں پیوست ہو گئے تھے اندر جڑ پکڑ لیے تھے اللہ تعالیٰ ان کے جڑوں سے ان کو کاٹ دیا. اللہ تعالیٰ وَأَلَّا تَبْقَ لَهُمْ بِالْمَدِينَةِ دَارٌ مدینے میں ان کا ایک گھر بھی باقی نہیں رہا. وَلَا مِنْهُمْ دَيَّارٌ کوئی گھر والا بھی باقی نہیں رہا. جب اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور حضور کے ساتھ جب غداری کی تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھا کہ یہ لوگ کتنے صدیوں سے تھے. تو اس میں شان مصطفیٰ کا بھی اظہار ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو دشمن ہے اور حضور کے خلاف اگر کوئی غداری کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گا کہ ان کتنا طاقتور ہے کتنے سال سے کس مقام پر ہے. جڑ پیٹ سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ اہم نکتہ ہے واہ. والذی دعاہم الی التخریب حاجتہم الی الخشب والحجارہ وہ خود توڑ لیے ہو رہے ہیں اپنے گھروں. بھائی باہر کا آدمی توڑا بولا تو یہ بات سمجھ آ رہی گھر جو بنایا تھا ان خود توڑ رہا ہے گھر کو. گھر والا خود اپنے گھر کو توڑ رہا ہے گھر کی عمارت کو گرا رہا ہے گھروں کو گرا رہا ہے. اس کی وجہ کیا تھی بتا رہے ہیں ہم پہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو کیوں توڑ لیے بھائی. یہودی خود وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے خود اپنے ہاتھوں سے گھروں کو گرا رہے ہیں. وجہ کیا ہے ان کو ضرورت پڑی تھی لکڑیوں کی. لکڑیوں کے تھے اس دور میں گھروں تو عمارتوں کو دیواروں کو توڑ دیے چھتوں کو گرا دیے لکڑی کے خاطر. تو اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نازل کیا کہ وہ خود مجبور ہو گئے اپنے گھر کو توڑنے پہ. اللہ اکبر. والحجارہ پتھروں کی ضرورت تھی لوگوں کو. لیسدوا بها افواہ الازقۃ والا يتحسروا بعد جلائهم على بقائها مساکن للمسلمین تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنے گلی کونچوں کو بند کریں. وہ اللہ یا دوسری وجہ یہ بول رہے ہیں کہ بھائی ان کے پاس جو مشکیزیں تھے مشکیزوں کے منہوں کو بند کرنے کے لیے ڈھکن کے طور پہ. اور یہ کہ وہ افسوس نہ کریں ان کے شہر بدر کیے جانے کے بعد کہ وہ گھر مسلمانوں کے لیے باقی رہیں گے. ہم جا رہے ہیں تو توڑ کے چلے آنا مل کے چلے مسلمانوں کو نہ ملے. وَإِن يَنْقُلُوا مَعَهُمْ مَا كَانَ فِي أَبْنِيَتِهِمْ اور دوسری چیز یہ تھی کہ وہ لوگ منتقل کرنا چاہتے تھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے وہ چیزیں جو ان کی عمارتوں میں من جید الخشبی خشبی عمدہ جو لکڑی ہے نا ساگوان کی لکڑی وغیرہ وہ لکھ جا کے تو بیچ لیں گے. وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ اب رہے ایمان والے فَدَاعِهِمْ إِلَى التَّخْرِيبِ یہ لوگ کیوں توڑے ان کے گھروں کو تو بتا رہے ہیں اِزَالَةُ مُتَحَصَّنِهِمْ ان کے مضبوط قلعوں کو ختم کرنے کے لیے اور یہ کہ ان کے لیے میدان جنگ تیار ہو جائے کشادہ. وَمَعْنَا تَخْرِيبِهِمْ لَهَا بِأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ اور یعنی ان کا اب اپنے گھروں کو ویران کرنا ایمان والوں کے ہاتھوں سے. اس کے کیا معنی ہے بتا رہے ہیں کہ انہم لما عرضوہم بنقض العہد بذلک جب یہ لوگ یعنی یہودی ایمان والوں کے ساتھ پیش آئے وعدے کو توڑ کر تو اس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے رہے. وَكَانُوا السَّبَبَ فِيهِ اور وہ اس میں سبب تھے ورے گویا کہ وہ ان کو حکم دیے اس کا اور وہ ان کو تکلیف دی اس کی ورے. یعنی یہ لوگ ایمان والوں اپنے ہاتھوں سے اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے یہ لوگ یعنی اپنے ہاتھوں کو یعنی اپنے گھروں کو جو ویران کر لی اس کی وجہ یہ کہ ایمان والوں کو یہ لوگ تکلیف پہنچائے وعدہ توڑ دیے لوگ عہد معاہدہ جو کرے تھے اگریمنٹ اس کی وجہ سے ایمان والے بھی ان کے گھروں کو توڑے یہ لوگ بھی توڑ لیے اپنے ہاتھوں سے. مطلب کافر خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر توڑ لیے یہودی ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ یہ واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
پوری دنیا کے لوگوں سے، اے عقل والوں تم عبرت حاصل کرو. اے فتأملوا فیما نزل بہؤلاء، ان یہودیوں پر جو عذاب نازل ہوا کہ یہ لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، وطن سے بے وطن ہو گئے، اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑ لی. اس کی وجہ کیا ہے؟ تم اس میں غور و فکر کرو، اس عذاب کے بارے میں جو ان پر نازل ہوا، اور اس سبب کے بارے میں جس کی وجہ سے وہ لوگ اس کے مستحق ہیں. یہ عذاب کے مستحق کیوں ہیں وہ لوگ؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ اس کے رسول کے ساتھ غداری کرے. یہ غداری اگر کوئی اور کرے گا تو اس کا بھی یہی حشر ہوگا. اللہ اکبر. فاحذروا، تو تم اس بات سے بچو، یعنی دیگر کافروں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دنیا کی کہ تم اللہ اس کے رسول کا انکار کرنا چھوڑ دو، ایمان لا لو، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے. اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اور آگے بڑھ کے اللہ اس کے رسول کے خلاف بغاوت کرو گے، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے، یا سازش کرو گے، یا غداری کرو گے، تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا. فاحذروا، تو تم بچو اس بات سے کہ تم کرو ان کے عمل کی طرح، ان کے جیسا کام کرنے سے بچو کہ تم کو بھی سزا دی جائیں گی اس جیسی سزا. وہذا دلیل علی جواز القیاس، اور یہ دلیل ہے، یہ آیت قیاس کے جائز ہونے پر بولا. قیاس یہ فقہ میں ایک اصول ہے، ایک اصل ہے. اسلامی احکام جتنے بھی ہیں قرآن، حدیث اور اجماع امت اور قیاس سے ثابت ہوتے ہیں. یعنی کوئی ایسا نیا مسئلہ ہے جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ کوئی آیت یا حدیث موجود نہیں ہے، تو جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس میں غور و فکر کر کے اس میں جو علت ہے، اگر یہ نئے مسئلے میں علت پائی جا رہی تو پرانا جو مسئلہ ہے اس کا حکم اس پہ لگا دیں گے. دونوں میں علت ایک جیسی رہی. جیسے یہودیوں پر عذاب نازل ہوا، یہودیوں کو سزا دی گئی، کیوں دی گئی بھائی؟ غداری کرنے کی وجہ سے. تو اب بعد والوں کے بارے میں تو نہیں ہے کہ بھائی یہ لوگوں پر یہ عذاب نازل ہوں گا، بلکہ لیکن اگر ان کے اندر وہی علت پائی جائیں گی کہ وہ لوگ بھی اگر غداری کریں گے تو ان کو بھی یہی سزا دی جائیں گی. اچھا. ہاں ہاں ہاں. علت کو دیکھ کے حکم لگانا، یہ یعنی فقہ کا بہت بڑا اصول اس میں بیان کر دیا گیا. فاعتبروا یا اولی الابصار ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے خلاف، ان کے بارے میں شہر بدر کا اگر فیصلہ اگر اللہ تعالیٰ نہ کرتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے دیتا. جلا کا مطلب یہ ہے کہ الخروج من الوطن، وطن سے نکل جانا، مع الاہل والولد، اولاد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ نکل جانا، شہر بدر سمجھو. لعذبہم فی الدنیا، اگر یہ چیز نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ یہودیوں کو شہر بدر کیا جائے گا، اگر یہ اللہ فیصلہ اگر نہ کرتا ہوتا تو دنیا میں ہی اللہ ان کو عذاب دے دیتا. اور بالقتل، قتل کے ذریعے قید کر لیے جاتے تھے لوگ، جیسا کہ قبیلے بنی قریظہ کے ساتھ ہوا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، یہ تو دنیا کا عذاب تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، جہنم. سواء اجر، چاہے ان کو شہر بدر کیا جائے یا نہ کیا جائے، قتل کیا جائے ان کو یا نہ کیا جائے، آخرت میں تو عذاب ہے ہی. اور ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اس کی وجہ کیا ہے، یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے ان کو؟ تو بتا رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی. انما اصابہم ذالک، یعنی اللہ کے رسول کی مخالفت کا انجام بتایا جا رہا. بڑی سی بڑی طاقت بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کے بعد بچ نہیں سکتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذالک بانہم، یعنی یہ عذاب ان کو اس لیے دیا گیا، یہ عذاب اس لیے ان پر آیا کہ یہ لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی. ومن یشاق اللہ، اور جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب دینے والا ہے ان کو. ما قطعتم من لینۃ، یعنی جو کچھ تم نے کاٹا، درخت، کھجور کا درخت، نرم درخت، وہ بیان لما قطعتم من لینۃ، یہ بیان ہے، وضاحت ہے لفظ ما کا، یعنی جو کچھ تم نے کاٹا. کیا کاٹے؟ کھجور کا درخت. اور محل ما جو ہے یہ نصب کی حالت میں قطعتم کا مفعول ہو رہا ہو، گویا کہ کہا گیا قیل ای شیء قطعتم، یعنی تم نے کس چیز کو کاٹا. وانت وانث الضمیر الراجع الی ما کی طرف جو لوٹنے والی جو ضمیر ہے اس کو مؤنث لایا گیا. او ترکتموہا،
یعنی جس کسی درخت کو تم نے کاٹا یا اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ لینا کے معنی میں فرق، لینا مؤنث ہے نا بھائی، لینا کے معنی النخلۃ، کھجور کا درخت، وقیل اللین النخلہ الکریمہ، عمدہ جو کھجور کا باغ ہوتا نا بھائی، گویا کہ کہا گیا کأنہم اشتقوها من اللین قائمۃ علی، یا تم اس کو چھوڑ دیے اس حال میں کہ وہ درخت اپنے جڑوں کے بل ٹھہرا ہوا ہے، فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا، جس درخت کو تم کاٹے وہ بھی اللہ کے حکم سے، جس کو نہیں کاٹے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا، مرضی الہی ہو رہی ہے، ہر چیز میں اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت۔ فقطعوها وتركوها بإذن اللہ، یعنی ان درختوں کو کاٹنا اور ان کو چھوڑ دینا یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کر دے، یعنی یہودیوں کو ذلیل کر دے اور ان کو غصے میں لائے، وَيُغِيظَهُمْ، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، جو کچھ اللہ تعالیٰ مال فہ عطا کیا اپنے رسول کو، منہم، ان سے یعنی قبیلے بنی نذیر والوں سے اللہ تعالیٰ جو مال فہ عطا کیا، یعنی بغیر جنگ کے جو مال مل جاتا اس کو مال فہ بولتے۔ فما اوجفتم علیہ، پس تم اس پر گھوڑے نہیں دوڑائے، نہ اونٹ دوڑائے تم، فلم یکن ذالک بایجاف خیل اور رکاب منکم علی ذالک، رکاب کس کو بولتے ہیں بھائی؟ یہ اونٹ کو بولتے۔ والمعنی فما اوجفتم علی تحصیلہ وتغنیمہ، تم اس مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ دوڑائے اور نہ تم تھکے برس، وَإِنَّمَا مَشَيْتُمْ إِلَيْهِ، صرف تم چل کے گئے پیروں کے بل، لِأَنَّهُ عَلَى مِيلَيْنِ، کیونکہ مدینے سے 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى حِمَارٍ فَحَسْبُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو مسلط فرماتا ہے، غلبہ عطا فرماتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ جس پر چاہے اپنے رسولوں کو غلبہ عطا کرتا ہے۔ یعنی انما خول اللہ رسولہ من اموال بنی النضیر، یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرمایا اپنے رسول کو قبیلے بنی نذیر کا مال، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو تم اے مسلمانوں حاصل نہیں کیے قتال کے ذریعے، جنگ کے ذریعے حاصل نہیں کیے اور غلبے کے ذریعے حاصل نہیں کیے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیا، ان پر غلبہ عطا کیا اللہ تعالیٰ، جو کچھ ان کا مال ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیا۔ وہ لوگ خود اپنے گھراں توڑ کے چلے گئے جی، کما کان یسلط رسول، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو مسلط فرماتا ہے دشمنوں پر، فالامر فیہ مفوض الیہ، بس اس میں اللہ تعالیٰ کے طرف یہ معاملہ اللہ کے حوالے پر، وہ جہاں چاہے اس معاملے کو رکھتا ہے۔ ولا یقسم، اور اللہ تعالیٰ اس کو تقسیم نہیں فرمائے گا، یعنی رسول تقسیم نہیں فرمائیں گے اس کو مال غنیمت کی طرح، مال غنیمت تقسیم کیا جائے گا بھائی، مال فی نہیں۔ فقسمها بین المہاجر، فقسمها، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تقسیم فرمائے مہاجرین کے درمیان، یعنی مکے سے جو مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے مدینے کی طرف، انصار کو عطا نہیں فرمائے سوائے تینوں کے بارے، منہم، ان میں سے 3 انصاریوں کو دے، لفقرہم، ان کے فقر و فاقے کی وجہ سے۔ وہ تینوں کو نہیں بتا رہے، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولی، اللہ تعالیٰ جو کچھ مال فہ عطا فرمایا اپنے رسول کو، من اہل القریٰ، بستیوں والوں سے، بستی والوں سے، فللہ، پس وہ اللہ کے لیے، اس کا مالک اللہ ہے، وللرسول، اور اس مال فہ کے مالک رسول ہے، ولذی القربى، اور اس کے حقدار ہیں قرابت دار، رشتہ دار، والیتامى، اور مسکین، والمساکین، والیتامى یتیم، یعنی جن کے والد کا انتقال ہو جائے وہ چھوٹے بچے، والمساکین، اور مسکین، وابن السبیل، اور مسافر، یعنی یہ مال فہ تقسیم نہیں کیا جائے گا، اس کا اختیار رسول کو رہیں گا کہ جیسا چاہے تقسیم فرمائے، یتیم، مسکین، یعنی حقدار، اس میں سے اگر دینا ہی چاہے تو یتیموں کو دیں گے رسول، وہ بھی اگر چاہے تو، تمام لوگوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، یہ جو لوگ مستحق ہیں انہی کو دیں گے، اگر دینا چاہے تو، ہاں رسول کا اختیار ہے،
یہ بیت المال میں رہیں گا بھائی، رسول کا اختیار رہیں گا، رسول چاہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جیسا چاہے تقسیم فرما سکتا، کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا کہ یہ مال آیا ہم کو بھی بنا ویسا، اللہ کے رسول کے اختیار میں نہیں۔ انما لم يدخل العاطف على هذه الجملہ، یہاں پر واو نہیں لے کے آئے، وما افاء اللہ بول کے، ما افاء اللہ بغیر واو کے لے کے آئے جملہ، کیونکہ یہ پہلے جملے کا بیان ہے، بولے وضاحت ہے۔ فہیہ منہا غیر اجنبیہ، اجنبیت نہیں ہے، اور واو کہاں لے کے آتے، دو جملے الگ الگ ہیں، یہ بعد والا جملہ پہلے والے جملے کی تفصیل ہے، برے تشریح ہے اس کی۔ بین لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صنع بما افاء اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ بیان کر دیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ وہ کیا کریں گے اس مال کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ ان کو مال فے عطا فرمایا۔ وہ امر ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا کہ وہ اس کو رکھے جہاں وہ خمس کو رکھتے ہیں، یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ، مقسوماً یعنی اس کو تقسیم کیا جائے گا 5 اقسام میں، ورے وَزَيَّفَ هَذَا الْقَوْلَ بعض المفسرین وقال الآیۃ الأولیٰ، بعض مفسرین نے اس قول کو ضعیف قرار دیا اور کہا کہ پہلی آیت نازل ہوئی ہے قبیلے بنی نذیر کے اموال، ان کے مال کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کر دیا تھا اپنے رسول کے لیے خاص طور پہ، اور یہ آیت ہے ہر بستی کے مال غنیمت کے بارے میں، جو مال غنیمت حاصل کیا جاتا ہے طاقت کے زور پر، اور یہ آیت میں بیان ہے اس کے خمس یعنی 5واں جو حصہ ہے نا ابھی مال غنیمت کا، وہ کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا، اللہ کے رسول کا اس میں اختیار رہیں گا، پھر قریبی رشتہ داروں کو حضور دے سکتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافر کو۔ بس یہ ایک نیا جملہ ہے، کئی لا یکون دولتن، تاکہ یہ گردش کرنے والا نہ رہے مال، یہ تم میں سے مالداروں کے درمیان، کئی لا یکون دولتن تکون دولتن اعلیٰ کانا تامہ، دولتن بھی پڑھے بھائی رفع کے ساتھ، تو یہ کانا کا اسم ہو جائیں گے۔ دولہ کے معنی آتے ما یدول للانسان، وہ چیز جو گھومتی پھرتی ہے، گردش کرتی ہے، یدور من الجدی من الجدی، یعنی وہ مال جو گھومتا ہے گردش کرتا ہے۔ ومعنی قوله کئی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، کئی لا یکون الفیء الذي حقه ان يعطى الفقراء لیکون لهم بلغة یعیشون بها جدا بین الاغنیاء یتکاثرون به، تاکہ وہ مال غنیمت، وہ مال فے جس کا حق یہ ہے کہ وہ غربا کو دیا جائے، تاکہ وہ ان کے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بن جائیں، سہارا بن جائیں، تاکہ وہ مال فے تمہارے مالداروں کے درمیان میں ہی گردش کرنے والی دولت نہ بچ جائے، یعنی پھر وہ مالداروں کو دیں گے تو ان کو ہی مال بڑھ جائے گا نا، یہ غریبوں کا حصہ ہے برس مال فی میں۔ وما آتاکم الرسول، اور رسول جو کچھ تم کو دے عطا کرے، ای اعطاکم جو کچھ رسول تم کو دے دے، مال غنیمت ہو یا مال فی، فخذوہ تو تم اس کو لے لو، قبول کر لو، وما نہاکم عنہ اور جس سے رسول تم کو روک دے تو تم رک جاؤ اس سے، ولا تطلبوا طلب نہ کرو۔ تو اختیارات رسول بتائے جا رہے ہیں، رسول کا اختیار ہے، جس سے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو رسول کی مخالفت کرنے سے، رسول کی مخالفت نہ کرو۔ ولا وتتہاونوا بأوامر، اللہ اس کے رسول کے احکام کو معمولی نہ سمجھو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اس شخص کو جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ والاجود ان یکون عاما فی کل ما آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونہا عنہ وامر الفیء داخل فی عموم، یہاں پر کیا بتا رہے ہیں پہ مال فی کے بارے میں نہیں ہے خاص یہ آیت، یعنی جو رسول تم کو دے دے تم اس کو قبول کر لو، یعنی رسول کے ہر حکم کو ماننا فرض ہے، اس آیت سے معلوم ہی ہو رہا ہے اطاعت رسول کی فرضیت اور احادیث کی حجیت، احادیث کا معتبر اور اس کا ماننا ضروری ہے، اس آیت سے ثابت ہے۔ حدیث کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، قرآن کی آیت سے رسول جو دے دے، حدیث حضور عطا فرمائے تو وہ بھی ماننا ضروری ہے۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ قرآن کو ہی مانوں گا میں حدیث کو نہیں، بلکہ نہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث کو بھی مانو، رسول جو دے اس میں حدیث بھی آ گئی، حضور کو ہی حکم دے دیا حدیث میں تو وہ حکم بھی ماننا ضروری ہے۔
فرض ہیں ہر مسلمان پر. یعنی مطلق، یعنی حضور کے ہر حکم کو ماننا ضروری ہے. تو بہت یعنی حضور کی ذات اور حضور کی احادیث، حضور کے پورے وجود کو اللہ تعالیٰ اسلام کی دلیل بنا دیا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. یعنی اسلام اور تمام تعلیمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ٹکی ہوئی ہیں. حضور جو فرمائے وہ دین ہے، بس ختم. اس میں اہل قرآن کا رد ہے. ایک فرقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ قرآن کافی ہے، حدیث کا انکار کرتے ہو، تو ان کے لیے وہ قرآن کی بھی منکر ہو، کیونکہ قرآن خود یہ حکم دے رہا ہے کہ تم رسول کی اطاعت کرو. رسول جو دیں تم لے لو. رسول اللہ کے پاس سے لا کے قرآن پہنچائیں، وہ قرآن کو ماننا بھی ہم پر فرض ہے. حضور احادیث عطا فرمائیں، ان احادیث کو ماننا بھی ضروری. ما آتاکم الرسول، رسول جو کچھ تم کو دیں تم وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول تم کو روکے، جس چیز سے. تو یعنی رسول کے اختیار کو اللہ بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ رسول کو اختیار عطا فرمائے. یعنی حلال و حرام قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا، رسول بھی احادیث میں بیان فرمایا. تشریعی جو اختیار ہے نا، شریعت بنانے کا جو اختیار ہے اللہ تعالیٰ حضور کا عطا فرمایا. شرعی قوانین حضور چاہے تو یہ قانون بدل سکتے. یہ اختیار صرف حضور کو دیا گیا ہے. حضور کے بعد کوئی شریعت کو بدل نہیں سکتا، کوئی حکم بدل نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. یعنی حضور کا ہر قول ہر فعل یہ شریعت ہے، ہر ادا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریعی حیثیت اور مقام کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا دی. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. تو معلوم یہ ہوا حضور کو مانے بغیر کوئی قرآن کا ماننے والا بھی نہیں کہلا سکتا. قرآن کو ماننا اس وقت سمجھا جائے گا جب وہ رسول کو مانے، کیونکہ وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ تم رسول کی ہر بات کو مانو، رسول کی اطاعت کرو. رسول جو احکام دیں، جن چیزوں کا حکم دے تم اس کو اختیار کرو، اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے روکے تم رک جاؤ. اللہ اکبر. یعنی جس طرح قرآن پر ایمان لانا، قرآن کے احکام پر عمل کرنا، قرآن کے تمام احکام کو ماننا ضروری ہے مومن کے لیے، تو اسی طرح احادیث مبارکہ حضور کے تمام ارشادات کے حق ہونے کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، اطاعت کرنا، یہ بھی ضروری ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اب یہاں سے ایک مضمون بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت اور مال فیء کے وہ لوگ حقدار ہیں، وہ فقراء، وہ غریب، وہ محتاج لوگ جو ہجرت کی. للفقراء المہاجرین، جو ہجرت کی اللہ کے راستے میں مکے سے مدینے کی طرف، جن کو ان کے گھروں سے اور ان کے اموال سے نکال دیا گیا. ان کا مال یعنی مال بھی چھین لیا گیا، ان کا مال بھی چھوڑ گیا گیا، لوگ گھر بھی چھوڑ گیا گیا اللہ کی رضا کے لیے. یبتغون، اس حال میں کہ وہ اللہ کی خوشنودی اور اس کا فضل طلب کرتے ہیں. یعنی جو ہجرت کر رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس حال میں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ حقیقت میں سچے ایمان والے ہیں، اپنے ایمان میں سچے ہیں. یعنی جو اپنا گھر دار، اپنی دولت، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کرتے ہیں، وہ حقیقی مومن ہے. وہ مال خرچ کرنے کی بات آئے تو اس سے بھی پیچھے نہ ہٹے، وطن چھوڑنے کی بات آئے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائے اسلام کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی. یہ کامل ایمان ہے، کوئی معمولی بات نہیں تھی. مکے میں صحابہ کرام کے ذاتی مکانت،
عمارتیں تھیں، کاروبار ذاتی تھا، تمام چیزیں چھوڑ دی وہ لوگ، اور جسم کا ایک جوڑا جو کپڑے ہیں ایک چادر کے ساتھ روانہ ہو گئے، بس ختم۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایمانی تربیت دی کہ اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے بتائے۔ اللہ کی محبت ایسی ہو کہ اللہ کے حکم پر بندہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ صحابہ کرام کی آپ تربیت فرمائیں۔ للفقراء، یہ بدل ہے ورنہ ولی ذی القربا سے، یعنی یہ مال فی کے حقدار ہیں فقراء ورنہ غریب لوگ۔ وہ مہاجر جو نکال دیے گئے ان کے گھروں سے، وہ اموالہم اور ان کے مال سے مکے میں، اور اس میں دلیل ہے کہ ان الکفار یملکون۔ اچھا یہاں پہ ایک یہاں پر اس آیت سے، اس آیت کے اشارے سے ایک مسئلہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے۔ قرآن کا ایک لفظ بھی بیکار نہیں ہے، قرآن کے ظاہر سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں، باطن سے بھی، قرآن کی عبارت سے، قرآن کے اشارے سے، قرآن کی دلالت سے، قرآن کی آیت کے اقتضاء سے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ تو یہاں پر اشارت النص کیا ہے؟ آیت میں اشارہ کیا مل رہا؟ اب یہ جو صحابہ مکے سے مدینہ منورہ جو تشریف لے گئے، وہاں پر ہجرت کر کے گئے، تو یہ صحابہ حقیقت میں تو غریب نہیں تھے لوگ، ان کا ذاتی گھر تھا وہاں پہ، کہاں پر؟ مکے میں، ان کی دولت وغیرہ بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ لوگ محتاج غریب ہے فرما رہا اللہ تعالیٰ، مالدار نہیں ہے فرما رہا اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ حالانکہ ان کا گھر دار ہے مکے میں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ غریب ہے۔ تو اشارہ کیا ہے اس بات میں؟ تو اس میں اشارہ دیا جا رہا، فقہاء کرام اس اشارے کو سمجھتے ہیں۔ کیا اشارہ ہے؟ کہ مسلمانوں کے جائیداد پر، گھروں پر اگر وہ لوگ کفار قبضہ کر لی تو وہ ان کی ملکیت سے خارج ہو جاتا۔ مکے میں تھا ان کا گھر، لیکن مسلمانوں کے قبضے میں نہیں تھا، کافروں کے قبضے میں تھا، تو اللہ فرمایا کہ اب ان کے ملکیت سے نکل گئی یہ چیز، تو یہ لوگ غریب ہو گئے۔ اگر ان کی ملکیت میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو غریب نہیں فرماتا۔ کیا مسئلہ ہے، واہ! یعنی مسلمان اپنا گھر دار چھوڑ دے کے چلے گیا اور وہاں پہ کوئی کافر اس پہ قبضہ کر لیا، تو اب ان غریب میں شمار ہوگا، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں بولیں گے مکے میں ان کا گھر ہے نا، ان کو زکوٰۃ کیوں نہیں گے، مکے میں ان کے اتنے لاکھ ہیں نا، یہ مسئلے کو ذہن میں۔ بے شک تو یہ اشارت النص سے یہ حکم ثابت ہے۔ وفی دلیل علی ان الکفار یملکون بالاستیلاء اموال المسلمین لان اللہ تعالی سمى المہاجرین فقراء مع انه كانت لهم دیار و اموال یبتغون، اس حال میں کہ وہ مسلمان، وہ مہاجر صحابہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کا فضل مانگتے ہیں، یعنی جنت کے طلبگار ہیں وہ لوگ، اللہ کی خوشنودی چاہ رہے ہیں، سب کچھ لٹا دیے، مقصد کیا ہے بھائی؟ اللہ کی رضا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا دنیا کی پوری دولت مل کر بھی اللہ کی رضا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام تمام چیزیں قربان کر دیں۔ بے شک وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ رہیں گے وہ اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، یہ مراد ہے، اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی رسول کے تعلیمات کو عام کرتے ہیں، احادیث کی خدمت کرتے ہیں، سنتوں کا پیغام پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ يَنْصُرُونَ دین اللہ، یعنی وہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، وَيُعِينُونَ رَسُولَهُ، اور وہ اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کا جو پیغام ہے، جو تعلیمات ہے، دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ علم دین کی اشاعت کے ذریعے کیا ہے، یہ اس زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اپنے ایمان میں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، والذین، یہ معطوف ہے، اس کا عطف کیا گیا ہے مہاجرین پر، اور وہ لوگ جو مدینہ منورہ کو گھر بنا لیے تھے، ٹھکانہ بنا لیے، والایمان، اور ایمان کو خالص کر لیے تھے۔ تو صحابہ کی دو قسمیں ہوں گی، مہاجر اور انصار۔ وہ لوگ جو مکے میں رہتے تھے، مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے تو ان کو مہاجر بولتے، اور جو مدینہ منورہ کے جو مقامی ہیں ان کو کیا بولتے؟ انصار۔ مدد کی وہ لوگ، انصار کی معنی مدد کرنے والے۔ مکے سے جو مسلمان آ گئے تھے ان کی مدد کیے لوگ، جن کو گھر نہیں تھا وہ لوگ اپنا گھر دے دی، کسی کے دو گھر تھے تو ایک گھر وہ صحابی کے نام پہ کر دی، آدھی جائیداد ان کے نام پہ کر دی۔ تو اسلامی معاشرہ کیا ہے وہ بتا دیا۔
والذین تبوؤا الدار، وہ لوگ جو مدینہ منورہ کو اپنا گھر وطن بنا لی، والایمان، اور ایمان کو خالص کر لی، یعنی مدینہ منورہ کو دار الہجرت، دار الایمان بنا لی، فاقام من قبل، من سے پہلے یعنی مہاجرین سے پہلے، کیونکہ یہ لوگ مہاجر سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے، مدینہ منورہ کو اپنا ٹھکانہ مرکز بنا لی، وقیل من قبل ہجرتہم، یعنی ان کی ہجرت سے پہلے، یحبون، وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر گیا ہے، مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، حتی شاطروہم، یہاں تک کہ وہ ان کو اپنا مال، آدھا مال دے دی، محبت تو صرف زبانی نہیں، عملی محبت بھی کیول، آدھی دولت دے دینا کوئی معمولی بات نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی حقیقی بھائی نہیں، خونی رشتہ نہیں، بلڈ ریلیشن نہیں ہے، ایمانی تعلق ہے، ایمان ہو تو ایسا ہو، اسلام ہو تو ایسا ہو، مومن ہو تو ایسا ہو، مسلمان ہو تو ایسا ہو، یعنی ایک مومن وہ ہے جو دوسرے مومن کا گھر بسائے، جو اس کی زندگی کو بنائے، جو اس کی غربت میں اس کی مدد کرے، وہ مومن ہے۔ وَأَنزَلُوهُمْ مَنَازِلَهُمْ، اور وہ ان کو اتار دیے اپنے گھروں میں رکھے، ان کا گھر نہیں تھا وہ۔ وَنَزَلَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ عَنْ إِحْدَاهُمَا حَتَّى تَزَوَّجَ بِهَا رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ، یہاں تک کہ اب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جس کے دو بیویاں تھے تو وہ ایک کو طلاق دے دی، اور ان کی عدت گزرنے کے بعد مہاجر صحابی سے ان کا نکاح کرا دیا۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ، یعنی اسلامی بھائی چارگی کیا ہے وہ بتا دیا۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں بھائی انہوں مکے کے انہوں مدینے کے، ایسا نہیں، یعنی اسلام کا تعلق کسی سرزمین سے نہیں ہے بھائی، اسلام کا تعلق نظریے سے، اسلام کا تعلق محبت سے، اسلام کا تعلق دوستی سے، اسلام کا تعلق انسانیت سے، پوری انسانیت کا مذہب ہے۔ نہ اس میں رنگ دیکھا جائے گا، نہ نسل دیکھی جائیں گی، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ امیری، نہ غریبی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، بادشاہ اور اس کا غلام دونوں بازو ٹھہر، ایسا نہیں کہ بادشاہ پہلی صف میں پوری رعایت دوسری صف میں ٹھہری ہوئی، بادشاہ ہے اپنے محل میں لیکن خدا کی بارگاہ میں آ گئے تو وہ بھی خدا کا بندہ ہے، یعنی سب کے لیے مساوات ہو رہے ہیں، یہ پوروں کو برابر حقوق اسلام عطا کرتا ہے۔ بے شک، نہ گورے کو کالے پہ فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پہ فضیلت ہے، نہ عرب کو عجم پہ فضیلت ہے، کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ولا یجدون فی، تو اسلامی معاشرہ کیا ہے یہ بتا دیے مدینہ منورہ میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے، ولا یجدون فی صدورہم، یعنی کوئی بھی مسلمان پریشان حال ہے تو دوسرے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، اور وہ اپنے دلوں میں نہیں پاتے تنگی اس چیز سے جو ان کو دی گئی ہو چیز، ولا یعلمون، اور وہ نہیں جانتے اپنے دلوں میں ان چیزوں یا طلبہ محتاج الیہ، یعنی ان کی ضرورت کو طلب کرنے کا ان کے اندر جذبہ بھی نہیں ہو اس چیز سے جو مہاجرین کو عطا گیا، من الفیء، مال فے وغیرہ، یعنی انصاری صحابہ ہے بھائی، ان کو مال فے میں سے کچھ نہیں دیا گیا، مہاجرین کو دیا گیا تو ان کے دلوں میں تنگی محسوس نہیں رہی، ارے ان کو دیا ہمارے کو نہیں دی، ایسا نہیں، دلوں کی پاکیزگی بتا رہے ہیں بھائی اسلامی معاشرے میں۔ والمحتاج الیہ یسمى حاجتا، یعنی ان نفوسہم، یعنی ان کے دل ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑ جاتے جو ان کو دی گئی، اور وہ اس کی طرف یعنی حرص کی نگاہ سے دیکھتے بھی نہیں۔ وکیل، اور کہا گیا حاجہ سے مراد حسد، یعنی حسد نہیں کرتے وہ لوگ اس چیز سے جو مہاجرین کو عطا کی گئی۔ انصار کی تعریف فرما رہا اللہ تعالیٰ، مہاجرین کی بھی انصار کی بھی، تو تمام صحابہ سے محبت کرنا ہے، چاہے وہ انصاری ہو یا مہاجر ہو۔ تو انصاری صحابہ کا معاملہ بتا رہے ہیں کہ اگر مہاجرین کو کوئی چیز دی جا رہی ہے تو یہ لوگ اپنے دلوں میں حسد نہیں کرتے۔ حیث خصهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم به، وقیل لا یجدون فی صدورہم مس حاجت من فقد ما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، پورے انصار کی تعریف چلے، اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ ان کو ضرورت ہو، یعنی اگر وہ خود بھوکے ہیں
اور دوسرا شخص بھی بھوکا ہے اور وہ کھانا ان سے طلب کر رہا ہے تو یہ لوگ خود بھوکے رہتے دوسروں کو کھلاتے ہیں. یہ ایثار ہے، ایثار کا پیغام دیا جا رہا ہے. فقر واصلها خصاص وهي فروج والجملة في موضع الحال أي مفروضة خصاصتهم. روي أنه نزل برجل منهم ضعيف فنظم الصبي وقرب الطعام وأطفأ المصباح لیشبع ضیفہ ولا یأکلہ ہوا. بتا رہے ہیں ایک واقعہ ہے، روایت میں آئے کہ انصاری صحابہ میں سے ایک صحابی کے پاس ایک مہمان آئے رات کے وقت، تو وہ چھوٹے بچوں کو سلا دیے. وقرب الطعام، ایک ہی آدمی کا کھانا تھا، کھانا ان کے قریب کر دی، پیش کر دی، اور چراغ بجھا دی. اور چراغ اگر روشن رہے گا تو مہمان دیکھیں گا بھائی میزبان نہیں کھا رہا تو رک جائیں گا. بولے تو مہمان کے آگے کھانا پیش کرنے کا چراغ بجھا دی. مہمان یہ سمجھ رہا کہ میزبان بھی کھا رہا ہوگا، اس کا کھانا مکمل ہونے کے بعد لائٹ کھول رہا، چراغ روشن کر رہا ہے. تو یہ ترجیح، یہ اسلامی معاشرہ ہے. صحابہ کا جو مقام بلند ہوا، انصاری صحابہ ہو یا مہاجر، یعنی اسلام کے پیکر ہیں وہ لوگ. اسلام کیا ہے اس کی عملی تصویر کا نام صحابہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن پڑھتے جاؤ اور صحابہ کو دیکھتے چلے آؤ، احادیث پڑھو اور صحابہ کو دیکھتے چلے آؤ، حضور کی سیرت پڑھو اور اس کا نمونہ صحابہ کی زندگی میں دیکھتے جاؤ. بے شک. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں بھئی. آدمی اپنے حد تک عبادت وغیرہ عبادت گزار ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہمدردی کا جذبہ ہو یا محبت کا جذبہ ہو، یہ ضروری نہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو جو آپ تیار فرمائیں، ان کے ظاہر اور باطن کو آپ نے سنوارا، اسلامی تربیت آپ نے عطا فرمائی، انسانیت کا آپ نے درس دیا، ہمدردی کا آپ نے مزاج عطا فرمایا، ایثار اور قربانی کا جذبہ آپ نے عطا فرمایا. یہ اسلام ہے کہ بھئی خود بھوکے رہو، دوسروں کو کھانا دو. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ وعن انس، حضرت انس سے مروی ہے کہ اہدى لبعضهم اہدی لبعضهم رأس مشوی، کہ ایک صاحب کو، ایک انصاری صحابی کو بھنا ہوا سر دیا گیا بکرے وغیرہ کا. وہ مجہود فوجہہ الی جاری، جبکہ وہ خود بھوکے تھے، تو وہ اس کو بڑھا دیے اپنے پڑوسی کے پاس، سرے پائے پیش کیے گئے. بھائی خود بھوکے وہ صاحب جن کے پاس پیش کیا گیا تھا، تو انہوں بولے کہ نہیں میرے پڑوسی کو دے دو. فتداولتہ تسعۃ انفسہم، تو 9 افراد اسی طرح وہ سرا پایا، ایک جو ہے پورے 9 افراد میں گھومتا رہا وہ، یہاں تک کہ پہلے والے کے پاس پلٹ کے آ گیا. ایک صاحب کو دیے تو انہوں کیا کرے، لے کے دوسروں کو دے دی. وہ صاحب بھی لے کے رکھ لی نہیں، انہوں تیسرے کو بڑھا دی، تیسرا آدمی چوتھے کو، چوتھا پانچویں کو، پانچواں چھٹویں کو، چھٹواں ساتویں کو، ساتواں آٹھویں کو، آٹھواں نویں کو، پھر آخر میں ان کے پاس ہی جا رہا. یہ سوچتے کہ بھائی میرا پڑوسی میرے سے زیادہ بھوکا ہے، اس کو پہلے دینا چاہیے. اللہ، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ قرآن ہے، یہ صحابہ کی پہچان ہے. حتی عاد الی الاولی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے. ابو زید کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھ سے بلخ کے ایک نوجوان نے کہا، بلخ ایک مقام، ما الزہد عندکم، تمہارے پاس زہد کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اذا وجدنا اکلنا، جب ہم کوئی چیز ہم کو مل جائے تو ہم کھاتے ہیں، اور اگر کوئی چیز ہم کو نہ ملے تو ہم صبر کرتے ہیں. تو اس نوجوان نے کہا کہ ہمارے پاس اس طرح، تو ہمارے پاس یعنی بلخ کے کتے بھی ایسا کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی چیز مل گئی کھا رہے ہیں، اور نہ ملے تو صبر کر رہے ہیں. بل اذا فقدنا صبرنا. تو پھر اس نوجوان نے کہا کہ بلکہ جب ہم کوئی چیز نہ پائے، کوئی چیز نہ ملے تو ہم صبر کریں، کوئی چیز مل جائے تو دوسروں کو دیں. یہ زہد و تقویٰ ہے. مل جائے تو کھا لے رہے ہیں، نہ ملے تو صبر کر رہے ہیں. یہ زہد و تقویٰ نہیں ہے. زہد و تقویٰ یہ ہے کہ نہ ملنے کی صورت میں صبر کرنا، ملنے کی صورت میں دوسروں کو دے دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مگر جان کا بچانا بھی بعض احکام کے تحت فرض ہے نا، لازم ہے. خود اتنے بھوکے ہیں، اگر نہیں کھائیں گے تو پھر جان ہلاک ہو جائے گی. ایسی صورت میں پھر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں، تو یہ کس حد تک درست ہے؟ یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ. وہ تو وہ مسئلہ الگ ہے. یہ مسئلہ کیا بتا رہے ہیں کہ دونوں کی بھوک برابر ہے. جی اچھا، دونوں کی بھوک بھائی ان تھوڑا بہت برداشت کر سکتا ہے، لیکن ان یہ چاہ رہا کہ بھائی میرے بجائے فلاں آدمی اگر کھا لے تو اچھا رہا. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہاں پر اس مضمون کو مکمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم پھر اگلی نشست میں تفصیل سے بیان کریں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس شخص کو بچا لیا جائے اس کے نفس کی بخالت سے،
تو یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں۔ نفس کی بخالت، نفس کی بخالت یعنی انسان کی فطرت میں بخالت رکھی گئی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو اس بخالت سے، کنجوسی سے بچا لیا جائے، یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں۔ یعنی یہ نیک اعمال میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کا نفس ہے، اور وہ نفس بخالت پہ ابھارتا ہے۔ کوئی چیز خرچ کرنا چاہ رہا، نفس آگے روک دیتا، کچھ کھلانا چاہ رہا کسی کو، اس کا نفس روکا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ نفس کا جو بخل ہے، اس سے جو بچ گیا، اللہ جس کو بچا لے وہی کامیاب ہے۔ آدمی خود نہیں بچ سکتا ہو رہا ہے، جس کو بچایا جائے، اللہ کا کرم جس پر ہو جائے اور اللہ اس کو بخالت سے بچا لیا تو وہ کامیاب ہے۔ سبحان یعنی دینی تمام فضائل کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کو مکمل فرما رہا ہے اس مضمون پر کہ جو بخالت سے بچا لیا گیا، نفس کی بخالت سے، تو وہی کامیاب ہے۔ یعنی دین پر عمل کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ نفس ہے، اور اچھے کام یعنی سخاوت کے جتنے بھی معاملات ہیں، خرچ کرنے کی بات ہے، خیر خیرات کی بات ہے، ضیافت کی بات ہے، تمام چیزوں کا دار و مدار کیا ہے؟ سخاوت پر ہے۔ اور نفس، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی جو بات ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے خرچ کرنا چاہیے۔ تو جو شخص بخالت سے بچا لیا گیا یہی آدمی کامیاب ہے۔ الظافرون بما ارادوا والشح واللؤم وان تكون نفس الرجل كزة حريصة على المنع۔ شح کس کو بولتے ہیں بتا رہے ہیں ہم۔ بخالت یہ ہے کہ آدمی کا نفس حریص رہے ہو رہا ہے روکنے پر، یعنی خرچ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں تو سمجھ جانا کہ بخالت ہے۔ مال کو روکنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے بڑی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بخالت میں مبتلا ہے ناکام ہے ان پر۔ اللہ، جو بخالت سے بچ گیا، بچا لیا گیا، وہی کامیاب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما۔ تو اسلام مکمل طور پہ نام ہے قربانی کا بھی، کہیں مال کی قربانی دینا ہے، کہیں وقت کی قربانی دینا ہے، کہیں دولت کی قربانی دینا ہے، کبھی اپنے خواہشات کی قربانی دینا ہے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا۔ تو یہاں پر بھی سخاوت کرنا پڑے گا اس، یعنی اپنے جذبات کی قربانی دینا ہے، اپنے جذبات کو قربان کرنا ہے۔ یعنی اسلام انسانیت کی تعلیم دے رہا ہے، بھائی خود بھوکے رہو، دوسروں کو کھانا کھلاؤ۔ جذبات کی قربانی کیسے دیں گے؟ جذبات یعنی اس کا جذبہ یہ ہے کہ بھائی انہوں خود کھائے ہوئی، تو اپنے جذبے کو مٹا رہا نا ان پہ۔ جی، جذبات یہ ہے کہ بھائی پیسہ ان اپنے لیے جمع کر کے رکھے، لیکن اب اس جو جذبہ ہے نا اس کو قربان کرنا ہے۔ قربان کیا کرنا ہے؟ بھائی دوسرے کو دے دینا، جمع کر کے نہیں رکھ رہا اپنے پاس۔ اللہ اکبر، اللہ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے بتا رہے ہیں، خرچ کرنا۔ وَأَمَّا الْبُخْلُ فَهُوَ الْمَنْعُ نَفْسَهُ رہے، وَقِيلَ الشُّحُّ أَكْلُ مَالِ أَخِيكَ ظُلْمًا۔ شح کس کو بولتے ہیں؟ اپنے بھائی کا مال ظلماً کھا لینا، ناحق ناجائز طریقے سے، یعنی اس کو دھوکہ دے کے کھا لیے۔ والبخل منع مالک، بخل کس کو بولتے ہیں؟ مالک کو روک دینا پڑا۔ والبخل منع مالک، یعنی تمہاری جو چیزیں ہیں نا بھائی اس کو روک دیا، یعنی اپنی صلاحیت سے کسی کو فائدہ پہنچانا ہے، اس میں بھی بخالت کرے۔ کوئی ڈاکٹر ہے سمجھو، انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے فری میں، یا غریبوں کی مدد کر سکتا ہوں، نہیں کر رہا ہوں۔ معلوم ہے کہ بھائی فلاں آدمی پریشان حال ہے، غریب ہے، علاج نہیں کرا سکتا، ان کر سکتا ہے، اس کے پاس ہے، لیکن ان اپنی صلاحیت سے اس کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا، تو صلاحیت کو دوسروں پر خرچ کرنے میں بھی بخالت کرنا، یہ بھی بخل میں آتا ہو۔ تو مطلب اس کے علاوہ اپنے پاس جو ہے کسی کو صحیح مشورہ دے کے اس کو فائدہ پہنچا سکتا، صحیح مشورہ دینے میں بھی بخالت کر رہا۔ اپنے پاس بہترین تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، تو وہ ایجوکیشن اپنے پاس کی جو تعلیم ہے، صلاحیت ہے، خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، وہ دوسروں کے اندر منتقل کرنے میں، دوسروں کو بتانے میں بھی کنجوسی کر رہا ہے، تو یہ بھی بخالت بھی قابل مذمت ہے۔ مذمت ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کو سہولت دے سکتا ہوں، اس کے باوجود بھی نہیں دے رہا، تو یہ بھی بخالت میں آ جائے گا۔ جیسے کوئی کئی مکانات کا مالک ہے بھائی، اور اس کے گھروں میں کوئی غریب لوگ رہ رہے، ان سے اتنا کرایہ نہیں نکل رہا، ان تھوڑی رعایت کر سکتا لیکن نہیں کر رہا، تو یہ بھی بخالت ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ٹائم، کوئی کروڑ پتی ہے، مالدار ہے، کسی کو قرضہ دے دیا، اور جس کو قرضہ دیا ان پریشان حال ہے، تو اس کے ساتھ ان ذرا نرمی بھی کر سکتا ہے ادائیگی میں، زیادہ اقساط کے بجائے کم اقساط تھوڑے تھوڑے ادا کرنے کی بھی سہولت دے سکتا، نہیں دے رہا تو یہ بھی اس میں ہی آ جائے گا، بخالت میں بخالت میں۔ اللہ اکبر۔ کوئی پانی فراہم کر سکتا لیکن پانی نہیں دے رہا پبلک کو، تو یہ بھی بخالت میں آ جائے گا۔
یعنی انسانیت کو اپنی صلاحیتوں کے ذریعے فائدہ پہنچاؤں، یہ سخاوت ہے، اور اپنی صلاحیتوں سے دوسروں کو فائدہ نہ پہنچانا یہ بخالت ہے۔ جی وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ والبخل منع ما لك عن كسر الشح أضر من الفقر لأن الفقير يتسع إذا وجد بخلاف الشحيح۔ یعنی یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ بخالت غربت سے زیادہ خطرناک ہے، نقصان دہ ہے۔ اللہ آدمی کا غریب ہونا اس کے لیے اتنا نقصان دہ ہے جتنا اس کا بخیل ہونا ہو۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ فقیر جو غریب ہے ان وسعت، کشادہ، فراغ دلی سے خرچ کرے گا جب مال پائے گا۔ غریب آدمی ہے بھائی، لیکن سخاوت کا اگر مزاج ہے، مال آنے کا تو خرچ کریں گا۔ لیکن جو بخیل ہے، جو بدبخت ہے، جو مال رکھنے کے باوجود بھی اس کو خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی فطرت میں، اس کے مزاج میں وہ چیز ہے۔ وہ والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی مہاجرین اور صحابہ کے بعد آئے، انصار اور مہاجرین کے بعد آئے۔ اس کا عطف ہے مہاجرین پر، وہم الذین، اور وہ لوگ ہیں جو ہجرت کی ان کے بعد۔ وقیل، اور کہا گیا التابعون باحسان، تابعین مراد ہے، اور کہا گیا کہ ان کے بعد جو بھی آئیں گے قیامت تک، مہاجرین اور انصاری صحابہ کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مال فہ میں داخل ہو گئے ہر وہ شخص جو پیدا ہوں گا قیامت تک، جتنے بھی مسلمان ہیں نا وہ لوگ اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ فجعل الواو للعطف فیما، واو عطف کے لیے ہے اس میں، اور للذین فیہما، وقرئ للذین فیہما، یعنی للذین بھی پڑھا گیا، یعنی مال فہ کے وہ لوگ بھی حقدار ہیں جو ان کے بعد آئے، یعنی صحابہ اور مہاجرین انصار کے ساتھ خاص نہیں ہے، قیامت تک جتنے مسلمان آتے رہیں گے، اگر وہ غریب اور محتاج رہیں گے، مال فہ اگر ہے تو بیت المال سے ان کو دیا جائے گا۔ والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی صحابہ کے بعد آئے، مہاجرین اور انصار کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہم کو بخش دے، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ایمان کی حالت میں۔ کہا گیا کہ وہ مہاجرین اور انصار ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا امروا بان یستغفروا لهم فسبوهم، اس میں شان صحابہ کا اظہار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کو، یعنی مسلمانوں کو حکم دیا گیا اس بات کا کہ وہ صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، لیکن اس کے برخلاف وہ لوگ ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ قرآن حکم دے رہا ہے کہ ان کے لیے خیر خواہی کرو، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ اگر کوئی صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے گا، قرآن کے خلاف جا رہا ہوں۔ صحابہ کے بعد آنے والے لوگ، ان کے لیے دعائیں خیر کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ان کی برائیوں کو تلاش کر رہے ہیں اور اس کو عنوان بنا کے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ دعا کرو، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والے صحابہ کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ ولا تجعل، اور تو ہمارے دلوں میں نہ بنا کینہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یعنی الصحابہ، یعنی صحابہ کی دشمنی ہمارے دلوں میں نہ آنے دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے اشارہ دے دیا، اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ ایک فرقہ ایسا بھی آئے گا جو صحابہ کو برا بھلا کہیں گا۔ صحابہ کے واقعات، ان کے تمام چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی اپنے دلوں میں بغض پیدا نہ کرے، ان کا جو معاملہ ہے اللہ کے حوالے کر دے۔ قرآن کی آیت، ہاں قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ دعا کرو تم، اگر تمہارے دلوں میں ایسا خیال آ رہا ہے، اگر کسی شخص کے دل میں اگر کسی چیز کی وجہ سے، صحابہ کے آپسی اختلافات دیکھ کر اگر کسی شخص کے دل میں اگر یہ خیال آ رہا ہے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بدگمانی یا اگر بغض پیدا ہو رہا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا یہ کریں کہ مولا ہمارے دلوں میں کسی بھی ایمان والے کی دشمنی، خاص طور پر صحابہ کا بغض ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہونے پائے، صحابہ کی دشمنی اور عداوت سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں میں سب صحابہ کی محبت عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے پروردگار، اے ہمارے رب، یقیناً تو رؤوف ہے، خوب رحم کرنے والا،
وقیل علی سعید بن المسیب، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ، یہ سید التابعین ہیں، تابعین کے سردار، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اقول ما قولنی اللہ، آپ نے فرمایا کہ میں وہی کہوں گا جو اللہ تعالیٰ مجھ سے کہلوایا ہو، اللہ تعالیٰ جو بول رہا وہ کہوں گا، اور یعنی ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا، مغفرت کی دعا کریں۔ جیسا بعض لوگ صحابہ کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ان کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا وہ بولنا ہے، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا۔ بعض واقعات کی وجہ سے کسی کے دل میں صحابہ کے تعلق سے کچھ ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں، ان کا معاملہ، ان کی جو قربانیاں ہیں اس مقام تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، ان کے جو بھی معاملات ہیں اللہ کے حوالے میں، اس پہ تبصرہ کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ تمام صحابہ سے محبت کرنا، ان کے لیے خیر خواہی کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے بھی کس سے کیا ہونے والا ہے، تمام چیزوں سے واقف ہے اللہ تعالیٰ، اس کے باوجود حکم دے رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گزرے ہوئے مسلمان، چاہے وہ صحابہ ہو یا تابعین ہو یا اولیاء اللہ ہو یا بزرگان دین ہو، ان کے غلطیوں کو بنیاد بنا کر ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اللہ کے حوالے کر کے دعائیں خیر کرنا ہے، کسی بھی مسلمان سے دشمنی نہ رکھنا ہے۔ یہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ بہترین درس عطا فرمائے۔ ربنا انک رؤوف وتلا هذه الآیہ، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور اس آیت میں ایصال ثواب کا بھی ثبوت ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں نا میرے شخص گزر گیا، ان جو عمل کرا اس کا جو دوسرا عمل کرنے سے اس کو کیا فائدہ ہوتا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ گزر چکے ہیں، ان کے بعد والے جو مسلمان ہیں، ان کے بعد جو مسلمان آئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہماری مغفرت فرما اور ہمارے گزرے ہوئے مسلمان بھائیوں کی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، اپنے لیے دعا کر لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، گزرے ہوئے لوگوں کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اگر یہ دعا کرنا اگر اللہ کے پاس پسندیدہ نہیں ہوتا، یہ دعا کرنا اگر فائدہ مند نہیں ہوتا، دعا بھی ایک عمل ہے نا بھائی، زندہ آدمی یہ عمل کر رہا ہے دعا کر کے، اور اس عمل کے ذریعے گزرے ہوئے شخص، انتقال کیے ہوئے شخص کو فائدہ پہنچا رہا، یہی تو ایصال ثواب ہے۔ زندہ مسلمان، گزرے ہوئے مسلمان، مرحوم مسلمان کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے کوئی نیک عمل کر کے اس کا ثواب اگر پہنچا دے تو یہی تو ایصال ثواب ہے، اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر فائدہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان نہیں کرتا قرآن میں کہ بھئی زندوں کی دعا سے اگر مردوں کو فائدہ اگر نہیں ہوتا، انتقال کیے ہوئے مرحومین کو، مسلمانوں کو، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ یہ دعا کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے لیے دعا کر لو، ختم۔ ان جو انتقال کر گیا ان جو کر لیا ختم، بعد والا اگر دعا کرے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اپنے لیے بھی دعا کرو اور جو گزرے ہوئے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو۔ پھر اس پہ دعا کے آداب بھی بتائے جا رہے ہیں۔ تو ایصال ثواب کا انکار کرنا یعنی اس آیت کا انکار نہیں، جو ایصال ثواب کا انکار کر رہے ہیں وہ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ایصال ثواب دعا کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں آپ، قرآن کی تلاوت کر کے اس کا ثواب بھی آپ مرحوم کو پہنچا سکتے ہیں، کوئی صدقہ خیرات کر کے یا غریبوں کو کھانا کھلا کے یا کوئی بھی نیک کام کرے یا دینی کام میں حصہ لے کے اس کا ثواب بھی پہنچا، حج و عمرہ کر کے بھی اس کا ثواب پہنچا سکتے، درود پاک پڑھ کر بھی مرحومین کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور اس آیت میں دعا کے آداب بھی بتائے جا رہے ہیں۔ اہم ترین جو نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ یعنی صحابہ کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں ان کے متعلق یہ فرما رہے ہیں کہ جو صحابہ کے بعد آنے والے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، ہم کو بخش دے اور ہمارے مومن بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب دعا کرے تو پہلے اپنے لیے دعا کرے۔ کوئی آدمی اگر دعا کر رہا تو پہلے یہ دعا کرنا کہ مولا میری مغفرت ہو اور تمام مسلمانوں کی مغفرت ہو۔ ایسا دعا نہیں کرنا کہ مولا تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، اور اپنے لیے دعا
اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو یہ آداب کے خلاف، کیونکہ کوئی شخص اللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہے، ہر ایک کو محتاجگی ہے، ہر کوئی محتاج ہے اللہ کی رحمت۔ آدمی چاہے کتنا بھی نیک ہو، پہلے اس کو اپنی مغفرت کی فکر کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص اپنی مغفرت کی فکر نہیں کر رہا، سب دوسروں کے لیے دعا کرتے جا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں تکبر ہے، مطلب ان اپنے آپ کو نیک سمجھ کے یہ سمجھ رہا کہ ان پورا اس کی مغفرت ہوگی، بلکہ ایسا نہیں۔ تو قرآن میں جتنے بھی دعائیہ کلمات ہیں اس میں دیکھیے، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ ایک دعا یہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیے کہ مولا ربنا اغفر لی، اے میرے رب تو مجھ کو بخش دے، ولی والدی، اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ پہلے اپنا ذکر ہے، یعنی دعا جب کریں تو پہلے انسان اپنے لیے دعا کرے، اس کے بعد دوسروں، کیونکہ دوسروں کے لیے دعا کرتے رہیں گا دوسروں پر تو اللہ کی رحمت نازل ہوں گی، لیکن اس کا کیا ہوگا، اس کو بھی اپنے انجام کی فکر کرنا چاہیے۔ خاتمے کی فکر کرنا ہر مسلمان پہ ضروری ہے، چاہے کتنا بھی بڑا عابد و زاہد ہو، کوئی آخری وقت کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو اس کے لیے ہر انسان کو یہ چاہیے، ہر مسلمان ہو، چاہے وہ کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی پاک باز ہو، یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کا سب سے زیادہ سخت محتاج میں ہوں روئے زمین پر، تو اللہ اس پر کرم فرماتا ہے۔ تو دعا کے آداب ہے کہ دعا اگر کرنا چاہیں تو پہلے اپنی مغفرت کی دعا کریں، پھر تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اور اس میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور دوسرے پہلو یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی برائی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ انتقال کے وقت کیسا، وہ مطلب اس سے پہلے والی آیت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے، اسی آیت سے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کی دعا کا حکم دے رہا ہے، فلاں ایسا تھا ویسا تھا، یہ نہیں ہے۔ صحابہ کے بعد جو لوگ آئیں دنیا میں، یعنی تابعین، طبع تابعین، قیامت تک جتنے مسلمان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولا ہماری مغفرت فرما، اور ہم سے پہلے ہمارے جو بھائی گزر چکے ہیں ایمان والے، ان کی بھی تو مغفرت فرما۔ تو انتقال کے بعد کوئی مسلمان کا جب انتقال ہو جائے تو اس کی گزری ہوئی زندگی پر یا واقعات پہ تبصرہ کرنا یہ قرآنی آیات کے احکام کے خلاف ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کی اچھائیوں کو بیان کرے، اگر اچھائی بیان نہیں کر سکتا تو کم سے کم دعائے مغفرت کرے۔ تو دعائے مغفرت اپنے لیے بھی کرنا ہے، تمام مسلمانوں کے لیے بھی کرنا ہے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے تعلق سے دشمنی رکھے دی۔ ہو سکتا ہے بھی کسی اختلاف یا کسی اور چیز کی وجہ سے اس کے دل میں بغض پیدا ہو گیا، تو اس بغض پر ہمیشہ قائم و دائم نہ رہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ مسلمانوں کا آپس میں متحد ہونا اور خیر کا ہونا یہ ضروری ہو رہا ہے، اسلامی تعلیمات ہے۔ یہ دعا بہت ہی جامع دعا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور دعا جو ہے، دعا شروع کرنے کا جو طریقہ بتایا جا، ربنا ربنا سے شروع کرنا چاہیے۔ علماء اس کے آداب بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ رب العالمین، پھر درود شریف پڑھے، پھر ربنا سے جو آیتیں شروع ہوتی ہیں دعائیں، 5 آیتیں یا 5 دعائیں ایسی پڑھے جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آیت کا پورا ترجمہ بولے تو والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ وہ لوگ جو صحابہ کے بعد آئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا، یعنی صحابہ کے بعد والے لوگوں کے لیے، صحابہ کے بعد جتنے مسلمان قیامت تک دنیا میں آتے رہیں گے ان کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اے ہمارے رب تو ہم کو بخش دے، ہماری مغفرت فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ایمان کی حالت۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور تو ہمارے دلوں میں کینہ نہ بنا، بغض نہ پیدا فرما ان لوگوں کے تعلق سے جو ایمان لائے، ایمان والے۔ کسی شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے، اس سے بھی دشمنی نہیں کرنا چاہیے،
چہ جائے کہ صحابہ اولیاء اللہ ان کے بارے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا دشمنی کی. اللہ حکم یہ دے رہا ہے کہ ان کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو، بے شک ان کی خیر خواہی کرو، ان کے لیے دعائیں خیر کرو. تو یہ اسی طرح پھر یہ آیت کا اختتام جو ہو رہا ہے، ربنا انک رؤوف الرحیم، ربنا اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم، بے شک تو رؤوف ہے، بڑا مہربان ہے، بے حد رحم کرنے والے ہیں. رؤوف اور رحیم تو دعائیہ یعنی خاص طور پہ جہاں پہ مغفرت وغیرہ کی بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں اگر اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو رحمت والے الفاظ استعمال کریں، جس میں اللہ کی شان رحمت کا ذکر ہے، ان آیتوں کو کثرت سے پڑھیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعا کے آداب ہیں، اور دعا اپنے لیے بھی کرنا چاہیے. دعا کرنے والا پہلے اپنے لیے دعا کریں، اپنی مغفرت کی دعا کریں، پھر دیگر مسلمانوں کے لیے دعائیں خیر کریں. اور عمومی دعا کرنا چاہیے، یعنی پوری امت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ دعائیں خیر کرنا چاہیے. تو اس آیت میں ایک طرف تو ایصال ثواب کا ثبوت بھی ہے، عظمت صحابہ کا اظہار ہے اس میں، اور پوری امت کو صحابہ کے لیے کیا حکم دیا گیا، صحابہ کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، اس کی طرف بھی اشارہ دے دیا گیا ہے، اور دلوں کی پاکیزگی کا حکم دیا گیا ہے. لیکن کسی دوسرے مسلمان کے تعلق سے کینہ اور بغض دل میں نہ رکھو، نہ رکھو. بلکہ دوسرے مسلمان کے اگر ایسا پیدا بھی ہو رہا ہے تو اللہ سے یہ دعا کرنا کہ مولا ہمارے دلوں میں یہ چیز آ رہی ہے تو اس کو ختم کرو. ختم فرما. کیا بات ہے. تو یہ بہت ہی شاندار چیزیں ہیں. خیر خواہی کرو، اور جو ہے سورہ حشر کا الحمدللہ پہلا رکوع مکمل ہو چکا ہے. اب یہاں سے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم دوسرے رکوع سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے اور امت مسلمہ کو اللہ تعالی اس کے ذریعے فائدہ پہنچائے. درس دینے والوں اور درس سننے والوں کو اللہ تعالی صحت اور عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. خاص طور پر باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کے جو محتمم ہیں، ذمہ دار جناب مولانا سید امان اللہ عبد الواسع الحسینی کو اللہ صحت اور عافیت عطا فرمائے، ان کی تکلیف کو دور فرمائے. قرآن پاک کی اور ان کے تمام متعلقین اہل خانہ کو اللہ صحت اور عافیت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. اللہ کی اور رسول کی اور تمام صحابہ اور اہل بیت کی اور اولیاء اللہ کی محبت اللہ ہم کو عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.